اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت عرض کروں؟ بھائی بہت توجہ رہے. یہودی آئے اور یہودیوں نے آنے کے بعد رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ذرا اپنے اللہ کا شجرہ نسب بیان کریں. شجرہ نسب جانتے ہو نا؟ فلاں فلاں کا بیٹا ہے، اس کا باپ تھا، اس کا دادا تھا، اس کا پردادا تھا، اس کو کہتے ہیں شجرہ نسب. تو آپ اپنے اللہ کا شجرہ نسب بیان کریں. یہ یہودیوں کے ذہن میں اللہ کے شجرہ نسب کا تصور کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ یہودی تو خود خدا پرست تھے، تو مشرکین کے پاس دیوتاؤں کے شجرے تھے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ بہت پڑھے لکھے لوگ میرے مخاطب ہیں. مشرکین کے پاس دیوی، یعنی تمہیں ملے گا کہ فلاں دیوتا فلاں دیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، تو شجرے تو تھے نا. تو اب وہ جو پوچھنے آئے کہ آپ کے خدا کا شجرہ نسب کیا ہے، تو وہ اس سوال کرنے نہیں آئے تھے، نبض دیکھنے آئے تھے کہ یہ دین اسلام مشرکوں سے آیا ہے یا اللہ سے. تو اگر انہوں نے شجرہ نسب بتا دیا تو یہ مشرکوں کی ایک نئی شکل ہوگی، اسلام شرک کی ایک نئی شکل ہوگی. اور اگر کچھ اور بتا دیا تو پھر ہم غور کریں گے. تو آپ کے بھائی توجہ رہے، آپ کے خدا کا شجرہ نسب کیا ہے؟ اب جواب آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد. کہہ دو کہ وہ اللہ، وہ کون جس کے متعلق سوال کر رہے ہو. کوئی لفظ اللہ بے مصرف استعمال نہیں کرتا. کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. یہ وہ کون جس کے متعلق سوال کر رہے ہو، وہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، وہ احد ہے. اللہ الصمد، وہ صمد ہے. لم یلد، کسی کو اس نے پیدا نہیں کیا. لم یولد، کسی سے پیدا نہیں ہوا. لم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر، اس کی کوئی بیوی، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے، لم یولد ہے، لم یکن لہ کفوا احد ہے. اس کا کوئی کفو نہیں ہے. کفو کے معنی کم از کم یہاں پر ہمسر کے ہیں، بیوی. کوئی بیوی نہیں ہے. جب بیوی نہیں ہے تو پھر اولاد بھی نہیں ہے. بھائی تصور خاندان کا پہلا تو یہیں سے پیدا ہوتا ہے کہ ایک باپ ہو، ایک بیٹا ہو، ایک اس کی ماں ہو. بھائی بہت توجہ ہے. لم یکن لہ کفوا احد، کوئی کفو نہیں ہے. کفو کے معنی ہمسر، کفو کے معنی برابر، کفو کے معنی زوجہ. اگر یہ لفظ ذہن میں آ گیا تو اب مجھے اجازت دو کہ میں اپنے پیغمبر کی ایک روایت سنا کے آگے بڑھ جاؤں. کفوون کے سلسلے میں کفو ہمسر، کفو شریک زندگی، کفو زوجہ، کفو شوہر، دونوں کے لیے کفو کا لفظ ہے. کہنے لگے میرے نبی کہ لولا علی لما فاطمہ تا کفون، اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کو کوئی کفو نہ ملتا. وہ خدائی میں یکتا، یہ بندگی میں یکتا. وہ خدائی میں یکتا ہے، یہ بندگی میں یکتا ہو جاتی اگر اسے کفر نہ ملتا. تو اب یہودیوں کو جواب مل گیا کہ اس خدا کا کوئی خاندان نہیں ہے، اس خدا کا کوئی رشتہ دار دنیا میں پایا نہیں جاتا. یہ خدا کسی کا بیٹا نہیں ہے، یہ خدا کسی کا باپ نہیں ہے.